نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، سورۃ المدثر کی تفسیر سے متعلق درس قرآنی کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی تھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اٹھیں اور اپنے اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، لوگوں کو ڈرائیں، اپنے لباس کو پاک رکھیں اور بت پرستی اور دیگر ایسی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان کو مٹا دیں اور ختم فرما دیں۔ اس سے آگے آج کا جو ہمارا سبق ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس سے پہلے آپ کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ڈرائیں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، لباس پاک رکھیں، گندگی کو دور کریں۔ اب آگے اللہ ایک نہی ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ترجمہ یہ ہے کہ احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ رکھیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ احسان کر کے زیادہ کی خواہش نہ رکھیں، کیا مطلب ہے جی؟ اس کی مفسرین دو تفسیریں فرماتے ہیں۔ پہلی تفسیر، دوسروں کا مال لینا کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے، تھوڑی تفصیل ہے اس میں۔ تجارت کے ذریعے نفع لینا دوسرے کے مال سے یہ جائز ہے، سود کے ذریعے دوسرے کا مال لینا ناجائز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ایک تیسری صورت ہے کسی کا مال لینے کی، وہ یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ دیا جائے، تحفہ دیا جائے اور وہ بدلے میں اس ہدیہ دینے والے کو کوئی چیز دے دے۔ یہ اچھی بات ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن دینے والا اگر اس نیت سے دے گا کہ مجھے بدلہ ملے گا، پھر اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اب ذرا اس تمہید کے بعد سمجھنا، کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان سے ہر ایک نے بچنا لازم ہے۔ کوئی کام جو ہے خلاف اولا ہے،
بہتر نہیں ہے وہ کام کرنا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے لیے ان کاموں سے بچنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام لوگوں کی نیکیاں شمار ہوتی ہیں وہی کام مقربین کے ہاں مقربین کے لیے گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ ایک آدمی کے ہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے، مثلا اس کے بیٹے کی شادی ہے، ایک دور کا آدمی جس کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، اس نے اس موقع پر اس آدمی کو آ کر 1000 روپیہ دیا۔ یہ بڑا خوش ہوا اور بڑا یار اس کی تعریف کی کہ یار اتنا تعلق بھی نہیں تھا لیکن اس نے آ کر میرے ساتھ یہ تعاون کیا ہے۔ اور اس کا اپنا بھائی جو سکا ہے وہ بھی اس کو 1000 روپیہ دے، اس کو اتنا غصہ آئے گا کہ اس موقع پر اس بھائی نے میرے ساتھ اتنا تھوڑا تعاون کیا۔ اب دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، ایک کے لیے اتنی بڑی نیکی شمار کی جا رہی ہے کہ اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، وہی عمل جب دوسرے اپنے بھائی نے کیا تو اس کے لیے وہی عمل جو ہے وہ برا ثابت ہو گیا اور اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ مقربین میں سے تھا، یہ قریبی تھا، اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں تھا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ ایک وہ کام جو ایک عام انسان کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کام سے نہیں روکتے، نہ مواخذہ فرماتے ہیں، لیکن وہ کام اگر انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کریں، مقربین کریں تو ان کو اللہ نہیں کرنے دیتے، منع فرماتے ہیں کہ تمہارا میرا تعلق ہی کوئی اور ہے۔ کسی کو ہدیہ دیا اور ہدیے کے بعد اس نے ہدیہ دینے والے کو کوئی تعاون کیا، کوئی مال دیا یا کوئی چیز دی تو یہ جائز ہے، لیکن وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دھیان کرنا، کسی پر احسان اس لیے نہ کرنا کہ اس سے کوئی بدلہ میں لوں گا۔ دنیا میں آپ نے کسی سے کوئی بدلہ لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مال ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ اپنے مال سے غلام خریدتے ہیں اور آزاد فرماتے ہیں، اور بالخصوص ایسے غلام کہ جو ایمان والے ہیں اور بیچارے کمزور سے ہیں اور کفار ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون مسلمان واقف نہیں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ طرز عمل دیکھا تو ان کو نہ بھایا نہ پسند آیا، تو انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا جس طرح تم مال لٹانے پہ لگ گئے ہو اس طرح تو سارا مال ضائع ہو جائے گا، اور میرے ایک مشورہ مانو کہ اگر تم نے خواہ مخواہ غلام آزاد ہی کرنے ہیں تو ذرا پہلوان قسم کے آزاد کیا کرو۔ عرب کے اندر جنگیں تو ہوتی رہتی تھیں، کل جب تیری کسی کے ساتھ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی تو یہ سارے پہلوان تیرے ساتھ لڑیں گے، مل کر تیرے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ابو بکر نے ان کے ساتھ احسان کیا ہوگا۔ تو ان غریبوں کو، ان ناداروں کو، ان لاچاروں کو آزاد کرتا ہے جن کے اندر اٹھنے کی سکت نہیں، جو کمزور سے ہیں، تیرے کیا کام آئیں گے؟ جب والد نے یہ بات سمجھائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، بابا میں دنیا میں کام آنے کے لیے نہیں آزاد کر رہا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ فرماتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ دنیا میں کسی سے کوئی بدلے کی امید نہیں رکھتے، نہ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، صرف رب کی رضا کے لیے۔ تو ولا تمنن تستکثر، کسی کے ساتھ احسان اس لیے کرنا کہ وہ بدلے میں زیادہ دے گا، یہ کام نہیں کرنا۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا شادی بیاہ کے موقعوں پہ اپنے رشتہ داروں اور تعلق والوں کے ساتھ تعاون کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو لکھنا، باقاعدہ حساب رکھنا کہ فلاں نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا تھا پھر میں نے بھی اتنا ہی کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو آپ اس لیے احسان کر رہے ہیں تاکہ بدلے میں زیادہ لیں، اس سے منع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ابتداء وہی میں منع کیا کہ کسی کے ساتھ احسان اس لیے نہ کرنا تاکہ اس سے بدلے کی امید رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو تو کرو۔ دوسرا مطلب اس آیت مبارکہ کا جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ دعوت دیں گے نا، اور دعوت کے میدان میں ابھی آپ نے قدم رکھنا ہے، تو اس دعوت کو کسی پر احسان نہ سمجھنا کہ ہم جناب احسان کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، نہیں، یہ دعوت آپ کی ڈیوٹی ہے اور یہ ڈیوٹی آپ نے پوری کرنی ہے، اور اس دعوت کو زیادہ بھی نہیں سمجھنا لیا، بہت سمجھا لیا، اب یہ سمجھتے تو ہیں کوئی نہیں، بہت ہوگا۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، بلکہ دعوت کو اور بڑھانا اور بڑھانا۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے بھی، ہر دعوت دینے والے کے لیے بھی بہت بڑی مثال ہے کہ اپنے کام کو زیادہ نہ سمجھنا۔ دیکھیں، نماز ہم نے پڑھی، نماز کا سلام ہم نے پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سنت طریقہ کیا ہے کہ ہم کیا کہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ نہیں کہ اب بہت عمل ہو گیا جی، نماز پڑھ لی کافی ہو گیا، نہ، اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کی تعریف قرآن میں کرتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ میرے بندے راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یہ کوئی احسان کر کے اپنی عبادت کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر کمال کر کے اس حکم کو پورا کیا۔ ابتدا میں حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے دکھ برداشت کیے۔ ابھی شوال کا مہینہ ہے، طائف کا واقعہ بھی شوال میں پیش آیا، 3 میل تک مسلسل پتھر کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر رب کے سامنے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، ان کو ہدایت دے دے۔ تو آپ نے طائف میں پتھر کھائے، مکے میں مارے کھائیں، آپ نے ہجرت فرمائی، دندان مبارک شہید کیے، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، آخری وقت بھی آپ نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، اور پھر فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز 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 نماز، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آخری وقت تک آپ نے دعوت کو نہیں چھوڑا۔ ولا تمنن تستکثر، زیادہ نہ سمجھنا۔ ہر دعوت دینے والے کے لیے یہی حکم ہے، ہر کام کرنے والے، کوئی قاری ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہے، دین کے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اپنے کام کو زیادہ نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو کم سمجھتے ہوئے اور زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ولا تمنن تستکثر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرمانا کہ ویلی و ویل امی ان لم یرحم ربی، اگر میرے اوپر میرے رب نے رحم نہ کیا، میری بھی ہلاکت، میری ماں کی بھی ہلاکت۔ کیا مطلب؟ یعنی پھر کیا فائدہ؟
وہ عمر اتنا بڑا کام کرنے والا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن اپنے اعمال کو زیادہ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی رحمت کے منتظر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ارشاد سنیے، فرمانے لگے لو اعلم ان اللہ قبل منی خطوہ ما احببت البقاء فی دنیاکم، علی نے کیا کچھ نہیں کیا دین کے لیے، ہجرت والی رات نبی کے بستر پر سونا، پھر ہجرت کرنا، پھر بدر اور احد کا غازی اور خیبر کا فاتح، کہتا ہے اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں چلے ہوئے میرے قدم قبول فرمائے گا، ما احببت البقاء فی دنیاکم، مجھے تمہاری دنیا میں باقی رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اتنے بڑے اعمال کرنے والا علی بھی اپنے اعمال کو زیادہ نہیں سمجھ رہا۔ ولا تمنن تستکثر، زیادہ مت سمجھنا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، فرماتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتے، کہتے میں نے بہت نیکیاں کی ہوئی ہیں، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگلی آیت ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ گویا کہ ابتدائے دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اللہ نے فرما دی۔ مفسرین فرماتے ہیں صبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعات، چونکہ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اطاعت پر، اللہ کے احکامات پر پابند بنانا، روکنا۔ نمبر 2 صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور روک کے رکھنا۔ اور نمبر 3 صبر علی المصائب، جو اللہ نے تکالیف لکھی ہیں ان پر صبر کرنا۔ فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ صبر کی تینوں قسمیں رب کے لیے کرنی ہیں۔ اللہ کے حکم پر پابند رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا حکم نہیں مانوں گا تو کس کا مانوں گا؟ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کیوں بچانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ میرا رب ہے، اس نے کہا اس چیز کے قریب نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر کوئی تکلیف آ جائے، چاہے میرے بدن میں آئے، چاہے میرے مال میں آئے، اس پر میں نے صبر کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنی، واہ ویلا نہیں کرنا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے پہچانا تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، تخت پہ تو ہی تو نہیں بیٹھا؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ یہ درجہ اور یہ شان تمہیں کیسے ملا؟ کَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کو رسوا نہیں کرتے، اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ صبر۔ ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ یا اللہ اس میں کیا کمال تھی، کہا نعم العبد، بڑا پیارا بندہ تھا میرا، بہت اچھا آدمی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ اس کی کون سی بات آپ کو پسند آئی؟ کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کو گردے کا شدید درد پڑتا تھا، اور گرمیوں کا موسم، گردے کا شدید درد، اور گرمی، کمرے کے اندر ریت ڈالی ہوئی ہے، اور اس میں وہ درد کی وجہ سے تڑپتے ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور تڑپ تڑپ کر ایک شعر پڑھا کرتے تھے لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور صحت، یہ چیزیں تو ہر روز ملتی ہیں، تکلیف کبھی کبھی دیتا ہے، این سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ، اس کی طرف سے دکھ آئے تو بھی الحمدللہ، اس کی طرف سے سکھ آئے تو بھی الحمدللہ۔ طائف کے پتھر کھانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا یا اللہ تم نے مجھے کن کے حوالے مجھے کرتا ہے؟ اگر اس ساری کچھ ہونے کے باوجود اگر یا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے،
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، رب کے لیے صبر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا۔ وہ کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں کیا گیا تھا؟ آپ نے خود بھی صبر کیا، اپنے صحابہ کو بھی صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ جاتے، حضرت یاسر کا گھرانہ وہ رسیوں سے باندھا ہوتا، اور آپ فرماتے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو، وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہیں معزز سامعین و ناظرین، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ فرماتے ہیں کسی پر احسان کر کے اس سے بدلہ زیادہ لینے کی امید بھی نہ رکھنا، اور اپنے دعوت اور اپنے اعمال کو زیادہ سمجھ کر چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اگر کوئی دکھ آ جائے اس پر صبر کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ سارے کام کرو اور دعوت کا آغاز فرماؤ۔ گویا کہ داعی کے لیے ان صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ میرے اندر بھی، آپ سب کے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔